محمد وآل محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علی ما ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر صلی علی محمد آل محمد. جو موضوع گفتگو کہ رجت ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور کریں گے اور ظہور کے بعد رجت کا سلسلہ ہوگا. رجت یعنی بہت سارے لوگ واپس لوٹیں گے اس دنیا میں تاکہ اس دنیا میں جو ہے وہ رجت جب ہوگی تو امام کی حکومت ہوگی اور صحیح لوگوں کا کردار ہو امام کی حکومت، صحیح لوگوں کا کردار ہو امام کی حکومت میں. اور جو فاجر اور فاسق تھے، جو ظالم تھے، جن کو سزا نہیں ملی تھی، جنہوں نے ظلم کیا لیکن ان پہ حد جاری نہیں ہوئی، تو دوبارہ آ کے ان پہ حدود جاری ہوں گی، دوبارہ آ کے ان پہ حدود جاری ہوگی. بس شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم بعض مردوں کو اسی صورت میں لوٹائے گا کہ جس صورت میں وہ پہلے تھے. یعنی بعض کو خدا عزت دے گا، بعض کو خدا عزت دے گا، اور بعض جو ہوں گے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے. اہل حق جو ہیں وہ اہل باطل پہ غلبہ کریں گے، اور مظلومین جو ہیں مظلومین کو اپنا حق ملے گا اور ظالموں کو اپنی سزا ملے گی. بس یہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد کا واقعہ ہے. شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد اور ہمارے ائمہ علیہ السلام ایک سابقہ اور لاحقہ جماعت کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں لوٹیں گے. امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں لوٹیں گے تاکہ ان کی حکومت اور ان کے حق کا غلبہ ہو جائے. اور اس حوالے سے روایات بھی متواتر ہیں، بہت ساری روایات ہیں. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد رجعت کے متعلق یہ ہے کہ یہ جو ہے بعض لوگوں کے لیے یقینی ہوگا کہ بعض لوگ جو ہیں یقینی طور پہ واپس آئیں گے اسی دنیا میں، اسی حالت میں واپس آئیں گے جس حالت میں دنیا میں زندگی انہوں نے گزاری. یہاں سید مرتضیٰ سید رضی کے بھائی فرماتے ہیں کہ شیعہ امامیہ کے اعتقاد میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت شیعوں میں سے ایک گروہ کو جو پہلے مر چکے ہوں گے ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور دنیا میں بھیجے گا تاکہ وہ امام زمانہ کی نصرت بھی کریں، مدد بھی کریں، اور اپنی آنکھوں سے حکومت کا مشاہدہ کریں اور خوشحال ہوں. نیز اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں سے بھی ایک گروہ کو دوبارہ زندہ کرے گا، ایک گروہ دوبارہ زندہ ہوگا تاکہ وہ اپنے انتقام کو دیکھیں. اور جو شیعہ مومنین بغیر انتقام کے مرے تھے خدا ان کا بھی ان سے انتقام لے گا. رجت سب لوگوں کے لیے نہیں ہے. اول تو یہ ہم پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ رجت سب لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ خالص مومنین اور خالص کفار اور منافقین جن کو سزا حدود جن پہ جاری نہیں ہوئی ان کے لیے ہے. یہ بحار الانوار کی جلد نمبر 35 میں یہ حدیث بتاتی ہے، صفحہ نمبر 93. رجت کرنے والوں میں سے بہت سارے انبیاء علیہ السلام ہوں گے اور ائمہ معصومین علیہ السلام سارے ہوں گے، بہت سارے انبیاء علیہ السلام ہوں گے. بس معلوم ہی ہوتا ہے کہ رجت میں انبیاء علیہ السلام کا حکومت میں کردار ہوگا، امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت میں کردار ہوگا. ہم پہلے پڑھ کے آئے ایک چیز کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک وزیر ہوں گے. بس اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام رجت کریں گے تو امام زمانہ کی جو عالمی حکومت ہوگی، حکومت کو سنبھالنے میں یہ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام اپنا کردار ادا کریں گے. بس امام حسین علیہ السلام بہت سے سال حکومت کریں گے، یہ روایات میں آیا بہت سے سال امام حکومت کریں گے. بس سب مومنین اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حقیقی منتظرین جو ان کے ظہور سے قبل دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں رجعت اور اس عظیم امام کی نصرت کا امکان موجود ہے. بس ہمیں اپنے آپ کو بنانا چاہیے، منتظر حقیقی ہمیں ہونا چاہیے
دعائے عہد ہم روزانہ پڑھیں، خلوص کے ساتھ پڑھیں، اور امام زمانہ کے انصار میں سے ہونے کے لیے دعا بھی کریں، اعمال بھی کریں، تو ہم دوبارہ لوٹ سکتے ہیں، ہم دوبارہ لوٹ سکتے ہیں، اور ہم ناصرین امام زمانہ میں سے ہو سکتے ہیں، اور ہمارا کردار حکومت میں بھی ہو سکتا ہے۔ کفار و منافقین کبھی اپنے شوق کے ساتھ دنیا سے جدا نہیں ہوئے، دنیا سے جدا نہیں ہوئے، بلکہ جبرن جو ہے وہ جدا ہوئے۔ اسی طرح رجت بھی وہ جبرن ہی کریں گے، کیونکہ ان پہ حد جاری ہوگی، لیکن مومنین کی جو رجت ہوگی وہ اختیاری ہوگی۔ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل، امام اثر علیہ السلام قیام جب کریں گے تو الہی نمائندے جو قبر میں مومنین لوگوں سے رابطے کریں گے، یہ الہی نمائندے جو ہوں گے انبیاء علیہ السلام اور فرشتے بھی ہوں گے، انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے، جو مومنین سے رابطے کریں گے کہ آپ آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے، آپ آنا چاہتے ہیں، آپ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، نمائندہ بننا چاہتے ہیں امام کا یا نہیں بننا چاہتے۔ بس یہ مومنین پہ ڈیپینڈ ہوگا کہ وہ آئیں یا دور سے ہی وہ حکومت کا مشاہدہ کریں۔ روایات کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام کا ایک گروہ اور ائمہ علیہ السلام کا ایک گروہ آئے گا اور حکومت میں اپنا کردار ادا کرے گا، ایک گروہ، نہ کہ سارے۔ بس انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کی رجت کے متعلق ہم روایات پڑھتے ہیں کہ یہ روایات، ایسی روایات جو عمومی طور پہ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کی رجت کے بارے میں عمومیت بیان کرتی ہیں، جیسے مثلا سورہ غافر کی آیت نمبر 51 بھی اس کی تائید کرتی۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس روایات ہوں جو روایات بتاتی ہوں کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ واپس رجت کریں گے۔ کون سے انبیاء علیہ السلام، وہ آ کے کس نے بتایا؟ روایات نے بتایا۔ آیت نے کلی طور پہ بتا دیا ہے کہ انبیاء آئیں گے، عمومی طور پہ بتا دیا ہے کہ انبیاء آئیں گے، جیسے سورہ غافر یا سورہ مومن کی آیت نمبر 51 ہے۔ کیا کہتی ہے؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم نصرت کریں گے اپنے پیغمبروں کی اور مومنین کی دنیا کی زندگی میں وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہو جائیں گے، گواہ کھڑے ہوں گے، گواہ قیام کریں گے، یعنی قیام کریں گے امام زمانہ علیہ السلام۔ یہ تفسیر کی گئی ہے کہ قیام کریں گے امام زمانہ علیہ السلام اور امام زمانہ کے سپاہی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ یہ آیت رجت کے زمانے کو بیان کرتی ہے، یہ آیت رجت کے زمانے کو بیان کرتی ہے کہ آیا تم نہیں جانتے کہ بہت سارے انبیاء دنیا سے گئے قتل ہو کے، انہیں کوئی نصرت نہیں ملی، لوگوں نے ان کی نصرت کوئی نہیں کی۔ بہت سارے انبیاء جن کی لوگوں نے نصرت کی، بہت سارے ایسے انبیاء ہیں جن کی لوگوں نے نصرت نہیں کی اور مظلومیت کی حالت میں شہید ہوئے۔ کہ آپ سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل صبح کے وقت 70 انبیاء کو قتل کرتے تھے، بس بغیر نصرت کے وہ یہاں سے دنیا سے چلے گئے۔ خدا انہیں دوبارہ لوٹائے گا اور لوٹا کے انہیں امام زمانہ کی حکومت میں ایک کردار دے گا کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت میں کردار ادا کریں۔ اب یہ کردار کیا ہوگا؟ آپ کو ایک روایت جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ایک وزیر ہوں گے امام زمانہ علیہ السلام کے، تو اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی وزارت کوئی نہ کوئی نبی لے گا، کوئی نہ کوئی وزارت کوئی نہ کوئی نبی لے گا، ہر ایک کا ایک اپنا خاص کردار ہوگا۔ ماہر تو وہ سب چیزوں میں ہوں گے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض صفات جو ہیں خاص ہوتی ہیں ائمہ علیہ السلام کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ امام علی علیہ السلام نے جو 25 سال صبر کیا تو ایسا نہیں ہے کہ امام حسن نے نہ کیا ہو، لیکن کیونکہ دورانیہ زیادہ ہے، 25 سال کا صبر ہے امام علی علیہ السلام کا، تو اس وجہ سے ہم صابر امام کہتے ہیں۔ وگرنہ سارے امام جو ہیں بعض صفات خصوصیتیں بن جاتی ہیں انسان کی کہ ان سے وہ پہچانا جاتا ہے، ٹھیک۔ بس اس حوالے سے بس انبیاء علیہ السلام اپنا کردار ادا کریں گے۔ دوسری روایات کہ بتاتی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے شہید اصحاب کے ساتھ رجت کریں گے، یعنی سارے شہداء جو کربلا کے ہیں وہ رجت کریں گے،
تو 70 انبیاء بھی ان کے ساتھ رجت کریں گے، دوبارہ آئیں گے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ 70 انبیاء تھے، 70 انبیاء تھے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی 70 انبیاء. اور روایت بتاتی ہے کہ پہلی جو حکومت قائم کریں گے اس عالمی حکومت، وہ امام حسین علیہ السلام کی ہوگی. وہ حکومت ختم ہوگی، اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت شروع ہوگی. اس میں پھر وزراء دوسرے انبیاء علیہ السلام ہوں گے. بس امام حسین علیہ السلام جو پہلی حکومت قائم کریں گے یہ عالمی حکومت ہوگی، عالمی حکومت ہوگی. یہ جو حکومت ہوگی اس حکومت میں 70 انبیاء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئیں. 70 انبیاء امام حسین، ہر کوئی اپنی خصوصیت کے اعتبار سے وزارت لے گا اور اس حوالے سے کیا کرے گا، اپنی خدمات پیش کرے گا. وہ روایات جو بطور خاص بعض انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کے نام کے تذکرے کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، نام بھی ذکر ہوئے ہیں، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بلا شبہ حضرت دانیال اور جناب یونس علیہ السلام یہ دونوں امیر المومنین کے زمانے میں رجت کریں، لوٹیں گے. بس امام علی علیہ السلام کا ایک دیرینہ خواب تھا کہ یہ خلافت عالمی بنے، لیکن مسائل کہاں سے آئے؟ مسائل شام سے بھی آئے اور خوارج سے بھی آئے. بس امام کا ایک خواب تھا رجت کے زمانے میں جس طرح امام حسین حکومت کریں گے اسی طرح امام امیر المومنین علی علیہ السلام بھی حکومت کریں گے. اور یہ جب حکومت کریں گے تو امام کے ساتھ حضرت دانیال اور جناب یونس جو وزراء بن کے آئیں گے اور کردار ادا کریں گے، وزراء بن کے آئیں گے اور کردار ادا کریں گے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سارے انبیاء رسالت کا اقرار کریں گے، سارے انبیاء. اور ان کے ساتھ امام علی علیہ السلام کے ساتھ دیگر 70 افراد بھی اٹھائے جائیں گے، یہ بحار الانوار میں ہے. اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام دوبارہ لوٹائے جائیں گے. بس دوبارہ وہ حکومت کریں گے اور دوبارہ وہ حکومت کر کے اپنا کردار ادا کریں گے کہ امام رسول خدا نے ائمہ کو کس لیے منتخب کیا تھا کہ وہ عالمی حکومت قائم کریں. دشمنوں نے، ظالموں نے یہ کرنے دیا یا نہیں کرنے دیا؟ نہیں کرنے دیا. بس ہر امام کا خواب پورا ہوگا، ہر نبی کا خواب پورا ہوگا. جو دشمنوں نے کرنے نہیں دیا وہ ہو جائے گا. یہی مراد ہے انتقام سے کہ امام زمانہ آئیں گے، انتقام لیں گے. اب انتقام اس وقت کربلا والوں پہ جو ظلم کرنے والے ہوں گے وہ بھی لوٹائے جائیں گے. اول انہیں بھی سزا ملے گی جنہیں سزا نہیں ملی، جنہیں سزا نہیں ملی، جیسے جناب مختار کی تلوار جن پہ نہیں چلی. اور دوسرا جو انتقام لیں گے وہ انتقام ہے حکومت اسلامی قائم کر کے جو بس دو انتقام لینے کے بھی دو طریقے ہیں. جن پہ حدود جاری نہیں ہوئی ان پہ حدود جاری ہوں گی اور نظام وہ عالمی قائم ہوگا، عالمی حکومت قائم ہوگی. بس یہ جو ہے رجت کے فائدے ہوں گے کہ رجت ایک عالمی حکومت بننے جائے گی، لیکن وہ ٹائم پیریڈ ہوگا ہر امام کی حکومت کا. جو انبیاء علیہ السلام ہوں گے وہ ائمہ علیہ السلام کے تحت ہوں گے. بس سب سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے فرد جو دنیا کی طرف پلٹیں گے رجت میں وہ حسین ابن علی ہیں، وہ امام حسین علیہ. ہم نے پہلے بھی کہا کہ پہلی حکومت جو قائم کریں گے وہ کون قائم کریں گے؟ امام حسین علیہ السلام قائم کریں گے. ایسی روایات جو گزشتہ امتوں اور امت اسلام کی صالح افراد کی رجت کو بیان کرتی ہیں کہ اصحاب کہف بھی لوٹیں گے، مومن آل فرعون بھی لوٹیں گے اور اصحاب بھی لوٹیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ائمہ علیہ السلام کے. جیسے روایات میں آئے کہ سلمان محمدی بھی آئیں گے، مقداد بھی آئیں گے، مالک اشتر بھی آئیں گے، ابو دجانہ انصاری بھی آئیں گے، مفضل ابن عمر بھی آئیں گے، عبداللہ ابن شریک بھی آئیں گے، اسماعیل ابن جعفر بھی آئیں گے. کہ اسماعیل ابن جعفر جو اسماعیلیہ آج مشہور ہیں کہ وہ خود صحیح تھے، بس وہ گرم چمچوں نے آ کے کام خراب کر دیا، وگرنہ وہ کوئی کسی غلط عقیدے کے قائل نہیں تھے. حارث بھی آئیں گے، عقیل بھی آئیں گے، جبیر بھی آئیں گے. یہ روایات میں آیا کہ یہ جب آئیں گے تو ان کا کردار ہوگا امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت.
جو عالمی حکومت بننے جائے گی. بس رجت سے جو ایک چیز واضح ہو رہی ہے، یہ جو زمانہ امام زمانہ کا ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کا ہوگا، لیکن اس میں حکومت امام حسین بھی آ کے کریں گے، امام علی علیہ السلام بھی کریں گے، باقی ائمہ علیہ السلام بھی کریں گے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا زمانہ اس وقت کون سا زمانہ، یہ زمانہ کون سا چل رہا ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ. اس لحاظ سے ہم حکومت مہدی کہہ رہے ہیں، اس لحاظ سے ہم حکومت مہدی کہہ رہے ہیں. وگرنہ کلنا محمد، سارے کے سارے محمد ہیں. امام حسین اگر حکومت کریں گے اور امام مہدی ان کے تحت رہیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ حکومت مہدی ہوگی. بس یہ بھی ایک کلیئر کر لیں، آپ ذہن میں رکھ لیں کہ زمانہ، یہ زمانہ امام مہدی کا ہے، تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. وگرنہ روایات میں یہ ثابت ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی حکومت کریں گے اور امام علی علیہ السلام بھی حکومت کریں گے. تو یہ چیز واضح ہے. ہاں باقی انبیاء علیہ السلام وہ ان کے تحت ہوں گے، ائمہ علیہ السلام کے تحت ہوں گے. جس امام کا جو درجہ ہوگا اس اعتبار سے وہ، جیسے امام حسین کا درجہ امام مہدی سے بالا تر ہے، امام حسین کا درجہ امام علی کا درجہ امام حسین سے بالا تر ہوگا، تو وہاں بھی مقام بھی کیا ہوگا؟ بالا تر ہوگا. لیکن زمانہ جو کاؤنٹ ہوگا وہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا کاؤنٹ ہوگا. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ بھی ہمارے ہاں ایک چیز واضح نہیں ہے کہ بنیادی طور پہ اگر چیزیں واضح ہوں کہ آپ جب کہتے ہیں کہ جب فضیلت رکھنے والے امام مہدی پر امام حسین ہیں تو وہ حکومت کے تحت آئیں گے امام حسین، یا حکومت ان کی ہوگی اور وہ رجت کریں گے، اپنی حکومت کریں گے، اس کے بعد جو ہے چلے جائیں گے، آخرت کی طرف منتقل ہو جائیں گے امام، اور اس کے بعد امام مہدی حکومت کریں گے، یا امام علی بھی آئیں گے وہ بھی حکومت کریں گے. بس یہ خلاصہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا. اب یہ کہ کس کی کیا وزارت ہوگی وہ ان کی خصوصیات کے اعتبار سے ہوگی، کہ جس کی جو، جیسے جناب یوسف علیہ السلام کا کردار ایک خزانچی کے حوالے سے تھا کہ بہترین خزانہ دار تھے اور بہترین جو ہے وزیر زراعت تھے. زراعت کو قحط کے دوران کیسے زراعت کو کنٹرول کرنا ہے، کیسے اناج کی حفاظت کرنی ہے، یہ سارا کردار جناب یوسف علیہ السلام کی وزارت کا ہوگا. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، جس کی جو نبی کی خصوصیت ہوگی اس اعتبار سے. اب آپ کہیں گے کہ جناب یونس، تو جناب یونس کو تو کرنے نہیں دیا گیا، نافرمان پوری قوم تھی، تو اس اعتبار سے جناب یونس کی جو خصوصیت ہوگی اس اعتبار سے انہیں وزارت ملے گی. بس یہ ایک اہم ترین موضوع تھا جسے ہم آج مکمل کر رہے ہیں کہ امام زمانہ کی حکومت کے تحت انبیاء علیہ السلام، اصحاب کہف، مومن آل فرعون، اصحاب رسول خدا، اصحاب ائمہ علیہ السلام، سب کا ایک کردار ہوگا، سب ایک کردار ادا کریں گے کیونکہ حکومت عالمی ہوگی. ایک چیز اس سے اور واضح ہوتی ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں نا 313 ہوں، یہ 313 خاص ہیں جو پورے جہاں میں جو ہے گورنری کی حیثیت ادا کریں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو 313 ہیں یہ خاص ہیں، وگرنہ جو تعداد تیار ہونی ہے سپاہیوں کی یا دوسرے افراد کی وہ جو ہے وہ زیادہ ہے. یہ جو 313 کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، تذکرہ سنتے ہیں، ان کو اگر آپ جمع کریں تو ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں ایک کردار نمائندے کے طور پہ امام کے نمائندے کے طور پہ ہر جگہ پہ اپنا کردار ادا کریں گے. بس یہ 313 صرف کافی نہیں ہے، پورے جہاں کو سنبھالنے کے لیے یہ 313 خاص ہوں گے، جو یعنی جیسے گورنر کی حیثیت ہے کہ ہر علاقے میں ایک گورنر چاہیے ہوگا. ہر علاقے میں اگر آپ صوبوں کی بنیاد پہ بھی رکھیں تو پاکستان میں تقریباً 5-6 صوبے یہاں ہیں، ٹھیک، اس بنیاد پر اگر گلگت بلتستان بھی بن جائے تو یعنی ہم اس کو شامل کر لیں، کشمیر کو الگ کر لیں اور گلگت بلتستان کو الگ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ذہن میں رکھیے گا، اس میں جو 313 ہیں وہ علاقے کے اعتبار سے ہوں گے، وگرنہ تیاری ہر ایک نے کرنی ہے. یہ نہ کہیں کہ 313 اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے، نہیں، 313 الگ ہیں، اس کے علاوہ فوج الگ ہوگی، باقی لوگوں کا کردار الگ ہوگا. مثال کے طور پہ اب اداروں میں جو نیچے افراد ہیں وہ بھی تو چاہیے ہوں گے نا. ایک تو افراد اداروں کو چلانے والے چاہیے، ادارے میں جو کام کرنے والے ہیں وہ فوج نہ ہو تو پھر فائدہ کیا؟
تو بس وہ سچے لوگ ہونے چاہیے جو اپنا کردار ادا کریں، متقی لوگ ہونے چاہیے جو اپنا کردار ادا کریں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔